اے جڑا امام بوسیری دا شعر سی نا معراج شریف والا، ایک ایک شعر تے بندہ مردہ بھی زندہ ہو جاندا. بندہ حضور دی معراج دے بارے عام بندہ اٹھ کے باتاں کرے کہ جی وہ کیسے گئے، وہ کس طرح ہوا، وہ کس طرح ہوا، وہ کس طرح ہوا. ایمان اینج ہونا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر کو ابو جہل آیا، انہیں کہا جناب تواڈے نبی نے کیا میں راتوں رات مسجد حرام تو بیت المقدس کیا، پھر میں لا مکان گیا، واپس آیا کنڈی ہل رہی، پانی چل رہا، بستر گرم، اینج ہو سکتا؟ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا میں جا کے پوچھنا دیکھنا پھر کیسے ہوا. اتنے کھڑے کھڑے فرمایا سننا ابو جہل انی لا اصدق بابعد منہ، میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ سمجھ آ جائے نا تو اقبال کلندر لاہوری جی نے آ جاندی. کہندا تور موجے از غبار خاناش کابرا بیت الحرم کا شاناز. اقبال کہندا تو تور پہاڑ دیاں گلاں کرنا، ساڑھے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا او دے نا جڑا گرد و غبار اڑیا، تور پہاڑ تو دا مقابلہ نہیں کر سکتا. گل بندے نو کرنی نہ آوے ایویں جناب مولویاں اٹھ کے جناب ہاتھ بندیاں شروع کر دیتیاں. نا جتھے مولویاں پیراں تے جناب صوفیاں تے جا کے علم مک دینا اتھے حضور دی شان شروع ہو گئی. آج لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. صدیاں بعد جنہ دے غلام سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری چشتی حسن سنجری نگاہ پاون تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دین، انہاں دے آقا دا کوئی اندازہ کر سکنا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا علم کیا ہو. گلاں کر رہے ہیں میرے جا مولوی ایک دو لفظ پڑھ کے حضور دے بارے گل کرے گا. لو جی خواجہ صاحب دے مبارک نام دی میں صرف صغیر تانوں سناندا. آنا یعین اعانتا فہو معین. آپ دا نام ہے معین الدین. دین نو انج پکڑ کے دین نو انج بلند کر، دین دی مدد کرن والے، دین دی مدد کرن والے یا حکمراناں دی مدد کرن، دین نو اتے لے آن والے یا حکمراناں دی ٹیسیاں کرن. ہاں پیر ہوتا ہی وہ ہے جو دین کو اوپر لے جائے. لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمارے پیر صاحب کے خلاف بات کی. میں کہا میری تو زبان چلے میں کسی پیر کے خلاف گل کرا، لیکن پیر وہ جو سلطان الہند ہو، پیر وہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، پیر وہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء ہو. بادشاہ ملن آیا تو فرمایا میں تیرے واسطے دعاواں کرنا، میں نو ملن نہ آویں. خواجہ نظام الدین فرمایا ملن نہ آویں. نہ کہنے جی میں تے آنا ہے. فرمایا فقیر تے گھر دے دو دروازے نے، ادھر آئے گا میں ادھر نکل کے چلے جاؤں. ان کے درباروں میں جا کر چاپلوسیاں کرنا اس کا نام فقیری ہے. اقبال کہتا فقر را تازو کے اوریانی نمان آ جلال اندر مسلمانی نمان. اقبال کہتا جدوں دے مسلمان غیرت مند فقیر گئے اسلام دی عزت بھی ختم ہو گئی. جناب گل تو اینج ہوندی، کوئی قیامت تک تصور بھی نہیں کر سکتا کسی بزرگ کے خلاف کوئی سوچے. بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن بزرگ وہی ہے جس کی ہر چیز محمد الرسول اللہ کی دین کی سربلندی. عزت آبرو کا بھی مسئلہ ہے تو پھر ایسے آگے کھڑا ہو جائے. ہاں ہم بزرگ کو مانتے ہیں، مجدد الفسانی کو مانتے ہیں. اقبال کا نظریہ پتہ کیا تھا؟ ایک نیٹشے تھا جرمنی کا مجذوب، اس کا نظریہ اقبال کہتا وہ لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا. اقبال نو بڑا دکھ سی اس گل دا. کہنا او بلا درمان بتا اللہ نہ رفت از مقام عبدہ بیگانہ رفت کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہتا یار بڑا افسوس ہے لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہ پہنچیا. کاش کہ وہ مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے مجدد صاحب نے دا ہاتھ پکڑ کر انہوں رب تک پہنچا دینا سی. اقبال دا نظریہ اس وقت تک سی جدوں تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں ہویا. جدوں ہویا نا تو کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے
اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اور اگلی گل جڑی میں کرن لگا وہ وے اقبال کہندا جدوں تک میں مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں سی نہ ہویا تے میرا نظریہ ایسی بھائی وہ جرمنی دا جڑا مجذوب سی نا نیٹش او انہیں اللہ دا انکار کر دیتا، لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہیں، کہندے کاش کہ مجدد صاحب دے دور وچ ہوندا تے انہاں پکڑ کے رب تک پہنچ، کہندا میرا نظریہ اس وقت تک سی جدوں میں حاضر نہیں ہویا، جدوں حاضر ہویا نا تے باہر نکل کے کہندا یارو ہو مجدد صاحب نے مینوں حاضری دے دوران توحید دے او اسرار و رموز دسے، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ حضور کی یا رسول توجہ، انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا، آنا یعین اعانتن فہو معین، کوئی قیامت تک حضور دے امت دا کوئی بندہ ہوئے صاحب ایمان کسی ولی دے خلاف بات نہیں کر سکتے، لیکن ولی ہو جڑا قلعہ گوالیار چلا جائے، مجدد الفسانی قلعہ گوالیار چلے گئے تے اذان دیتی تو قیدی ڈاکو چور سارے ہوتے بند سن، جہانگیر نے کہا انہوں مار دین گے آپوں ہی، انہوں نے کی پتا، جب آپ اذان دیتی تو ڈاکو چور سارے آ گئے، انہوں نے کہا بابا آئے تھے تیرے مرید کوئی نہیں، اے کدے واسطے اذان دیتی ہے؟ فرمایا جدے واسطے دیتی میں جاننا میں کدے واسطے دیتی، اوہی چور ڈاکو ڈکیت سارے مجدد صاحب دے بیعت ہو گئے، اور قلعہ چکن لگے سن سارا، ہاں جی قلعہ چکن لگ، مجدد صاحب تے نگاہ پائی نا قلعے دی دیوار شک ہو گئی، دیوار پھٹ گئی سی، اے جتنیاں نگاہاں صدیاں بعد پاور ہے تساں حضور دے بارے گلاں کرنے کی گلاں کرنے لوگ حضور دے بارے، حضور دیاں شاناں تے جڑے قلعہ گوالیار چلے جان، اے نہیں بھائی نہ ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے بندہ اندروں ہی نہ نکلے پھر کہے میں پیر ہاں، اوتھے بہندے نہ فیض آباد آ کے اسی تو تھلے اتر جانا سی، بیٹھو جی سارے، جدوں حضور دی ختم نبوت واسطے نہ آئے تے ہن پون پون کر لو، ایک لمحہ ہوندا زندگی دا بندہ انج ہوندا یا انج ہوندا، ہاں ایک لمحے وچ بندہ اوتے چلا جاندا تے ایک لمحے وچ بندہ ذلیل تے خوار ہو جاندا، اودے واسطے صدیاں نہیں چاہیے ہوندی، ایک فیصلہ کرنا ہوندا، رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے، ہاں جی توجہ، اسی سید صاحب کے گوڑے جا کے کیوں بیٹھ گیا پیرنج، میں جے ٹھیک ہوندہ تو میں پیرنج بھی بہ جانا سی، اس واسطے کہ آپ ساڑھے نال اس مسئلے انج کھڑے رہ جناب، کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا، ایک گل یاد رکھنا، کوئی چون کرے کوئی چاں کرے، کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا، اور تقلید اسی امام اعظم ابو حنیفہ دی کی تھی، ہاں بس چون چون چر چر چون چون جی یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر کچھ بھی نہیں کر رہے، سارا دین دا کھا کے جدو دین دا اوکھا ویڑا آیا، امام احمد بن حنبل جدو جا رہے سن نا جیل وچ تے اگوں ایک ڈاکو اس زمانے دا بڑا ڈاکو ابو الحسن اور آؤ کے آ رہا ڈیوڈ وچ ملاقات ہو گئی امام احمد بن حنبل نال تے آپ قرآن دی حفاظت واسطے اندر جا رہے سن، بادشاہ نال ٹکر ہو گئی، امام صاحب فرماندے مینوں 80 کوڑے آج دے مولوی ایڈے جسم قیمتی ہو گئے ہتھ کڑی بھی نہ لوا سکے، ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے، ڈب کے نہ مرے ہو تسی، امام احمد بن تسی حضور دی ختم نبوت واسطے ہتھ کڑی نہ لوائی، کی ہونا سی ساری زندگی کوٹھیاں کاراں بنائیاں نے، پھر کسی دی جرت سی تو گستاخ جاندی گلاں کر دیو بہ کے، امام احمد بن حنبل جیسا ایسا عظیم عالم لکھاں حدیثاں دا حافظ ٹکر ہو گئی بادشاہ نہ، آپ فرماندے بادشاہ 80 کوڑے مینوں اے جے مارے، ہاتھی نوں ہی لگ دے نا تے ہاتھی بھی چیخ اٹھنا سی، کوڑے لگ رہے سن تے آپ دا تہ بند کھل گئے سی، تہ بند، دادا صاحب بھی یہ گل لکھی، حافظ ذہبی بھی سیر و اعلام النبلاء چ گل لکھی، آپ دا تہ بند کھل گیا، اٹھ تے بن کے کوڑے مار رہے سن، آپ نے آسمان وال ہاتھ بدے ہوئے سن، آسمان وال منہ کر کے نا اپنے ہونٹ ہلائے تے غیب جو ایک ہاتھ آیا انہیں آ کے دوبارہ آپ دا تہ بند دیتا،
ہاتھ تے بدے ہوئے سن. تاجدار ختم نبوت. اور خدا دا خوف کرو, تسی حضور دی خاطر ختم نبوت دی جانا دینیاں, تھوڑے تو منہ چ آواز نہیں نکل دی. اجے تک تمہیں نہیں سمجھ آ رہی, اجے تک تم سمجھو یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے, یہ تو بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں. حضور کا نام بھی لوگوں نے سیاسی بنا دیا, پھر آپ نے مان لیا. دسو نا حضور دے نام تے اسی کیڑی سیاست کی تھی؟ حضور دے نام تے اسی لاشاں اٹھائیاں, حضور دے نام تے 12,000 شل تے گولیاں کھا دیاں, حضور دے نام تے اس حالت جیلاں کٹیاں, اس حالت جنہ تے میں اساں جیلاں کٹیاں. پھر تسی لوگوں نے آخر لگ کہ یہ سیاسی ہے, پھر تسی من جاندے ہو گل. تواڈے کو تے صرف آواز نہیں نکلدی, اساں اس حالت جیل جی بیٹھ کے نعرے لائے, تسی ایتھے نہیں لاندے. انج نعرہ لاتا کہ مسجد دی چھت بھی کہے ٹھہرو بھائی ٹھہرو, مینوں چکن لگے ہو. انج نعرہ کر کے لاؤ, تاجدار ختم نبوت. انج کر کے نعرہ لاؤ. نعرہ تکبیر، شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے, شالا بوز دلاں اور شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. امام احمد بن حنبل بعد جدوں کوڑے مار کے بادشاہ فارغ ہویا نا, تے آپ دے شاگرد گئے, انہاں کہا حضور جدوں تہاڈا تہبند کھل رہے سی تسی آسمان وال منہ کر کے کی گل کیتی سی؟ آپ نے فرمایا میں آسمان وال منہ کر کے گل کیتی, یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہوں, ہن غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر. تو پھر غیب وچوں سونے دا ہاتھ آ گیا, میں غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر, میں تے اتنے میرا تے اتنا ہی کام سی میں جڑا کر رہا ہوں, غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر. اس واسطے امام احمد بن حنبل اندر چلے گئے, بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی. ٹکر بھی قرآن دی عظمت تے ہوئی. بعد جدو امام احمد بن حنبل چلے گئے نا, تو ایک بزرگ خواب وچ کسے دے آئے, انہاں کہا دسو جی امام صاحب دا مقام کیڑا ہے؟ وہ بزرگ دستیاں حضور انہاں دی پگڑی گر گئی, اینج کردیاں فرمایا ہاتھ ہی کوئی نہیں, اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. ستیاں مقام نہیں ملتے, مقام قرآن دی خاطر کوڑے کھان نال ملتے ہیں. ستیاں نہیں مندے, پھر اسلام دی خاطر قلعہ گوالیار جا کے تے قیداں کٹن تو بعد ملتے ہیں. ستیاں نہیں ملتے. امام اعظم ابو حنیفہ نو جیل وچ کوڑے کھاندیاں موت آوے تے پھر پوری دنیا دا امام بندا بندہ. لوگ سمجھتے ہیں جناب نہ دین دا کام تسی کیتا ہے, جنہ کیتا ہے تسی انہوں نے تانے دیندے ہو بہ کے, انج کی کیتا ہے سی لیاؤ نا, میں ساڈے بسی بیٹھے ہیں میدان, مرن تو بعد پھر کیڑی گل ہوندی جڑی منہ تے ہوے. اسی بیٹھے ہیں نا 2 سال تے 3 مہینے تو ہو گئے فیض آباد دے دھرنے نو, لیاؤ کوئی جم کے ادھر تہ خانے چو کڈ کے لیاؤ جڑی ساڈی ایک کال بھی ٹیپ ہوئی ہوئے کہ اسی معافی دے دے, اسی جا رہے ہیں, کوئی پیسے چاہیے, کوئی روٹی چاہیے. نہ ساڈے کو تو شے ہی کوئی نہیں سی. جدوں لاہوروں چلے ہاں ساڈے کو تو کرائے دے پیسے بھی کوئی نہیں سن. مینوں کہندے جی کی ہوئے گا؟ میں کہا جنہاں دا کم ہے او جانن, انہاں دا کم جانے, ساڈا اتنا ہی کم سی, اسی میدان لا دیتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ساڑھے بارے گلاں 1000 باری سوچیا کرو, ساڑھے خلاف گلاں کرن لگے. تساں کیتا کہ جڑا پہلے گل کرنا وہ پہلے آ کے دسے. انہیں 12,000 شیل کھا دین, لاہوروں چل کے تے 20 چیر سمیت کنٹینر تے بہ کے پورے رات راستے اینج کیتے. میں تے ویکھیا 5 منٹ بعد لوگ دے ہاتھ تھکے ہوندے. میرے تے اج تک ہاتھ نہیں تھکے, نہ جیل تھکے, نہ باہر تھکے, نہ کنٹینر تھکے, نہ 5 جلسے بھی کیتے. ایتھوں میں چل کے سکھرو لاڑکانے حیدرآباد, پھر کراچی, پھر اٹک آیا, پھر بھی نہیں تھکے. تسی ایک جلسے بہ کے میں ویکھدا کہ 10 منٹ بعد کوئی اینج ویکھ رہا ہوندا, کوئی ایک دوسرے نوں چونڈیاں پا رہے. تساں کی تقریر دین لے آنا ہے تخت تے؟ اے کوڑ نہ مارو. دین بڑا غیرت والا مذہب ہے. ہاں جی, جڑا بندہ اس نال 2 نمبری کرے انہوں چک کے بڑا دور سٹ دیندا تے پیراں وچ بھی نہیں پیندا. مت کوئی سمجھے جی جیسے وڈے خاندان دے تے ساڈے مرید 40 لاکھ تے 50 لاکھ تے ساڈے کو پیسے بڑے تے آستانہ وڈا تے مدرسے وڈے تے طالب علم وڈے. نہ اسلام اقبال کہندا او کعبہ را بہائے کم نہادش
اور تدروارا ببازاں سرد حدش. اقبال کہندا وڈے آمن اسلام دی خدمت کرن تے پھر صدیق اکبر بن جاندے نے, پھر فاروق اعظم بن جاندے نے, پھر عثمان غنی بن جاندے نے, پھر حیدر کرار بن جاندے نے, پھر خالد بن ولید بن جاندے نے, پھر ابو عبیدہ بن جاندے نے. کہندا جے وڈے نہ خدمت کرن نا اے اسلام دا کمال ہے, اے چھوٹے جے پرندے نو پکڑ کے شاہین بنا دے. ہاں جی توجہ, اسلام کسی دی منتا نہیں کرتا, وہ ویکھتا نہیں. وہ ٹرین چل پوے نا پھر کوئی کروڑ روپے بھی پکڑ کے کھڑے ہوئے نا کہے میرا کروڑ روپے جی کھائے تو ڈرائیور پھر روکتا نہیں ہوتا. ٹرین اپنی وقت تے چل پوندی ہوندی. اقبال کہندا نماز عشق و مستی را اذان نیست. اقبال کہندا جڑی عشق و مستی دی نماز دے واسطے اج تک اذان ہوئی کوئی نہیں. یہ خود اٹھنا پیندا میں اپنے نبی نال پیار کنج کرنا. ہاں عشق خود دسدا تو انج پیار کرنا ہے. مولانا تقریر کرن کے پھر انداز ہے سانو تو کسی نہیں کیا تسی انج جانا ہے پھر اتنے انج بہنا ہے. یہ تو عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے. اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا میں پرس بیا کے عشق کمالے ز یک فن دارت. اقبال کہندا کدی بھی عقل کو نہ پوچھی رسول اللہ دے راہ دا حضور دے گھر دا پتہ عقل کو نہ پوچھی یہ تے ہزار بحالے نہ تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے گی. میں کہ پھر اقبال کدے کو پوچھیے؟ کہندا ہمیشہ حضور دی گلی دا پتہ عشق کو پوچھی. وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عزت آبرو کس کے اندر ہے. کل لبیک یا رسول اللہ. بھائی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. پہلے حضرت سلطان الہند نام دا میں گردان کر جاواں میں تو پھر رہ ہی نہ جائے. پھر اس تو بعد میں اگلی گل امام احمد بن حنبل دی کرنا. اعان يعين اعانة فهو معين وعين يعان اعانة فذاك معان لم يعن لم يعن لا يعين لا يعان لن يعين لن يعان الامر من وعين لتعن ليعن ليعن والنهي عن لا تعن لا تعن لا يعن لا يعن الظرف من معان معانان معانات. اور شاہ صاحب دے مبارک نام دی توجہ. بارک یبارک مبارکتن فہو مبارکن وبورک یبارک مبارکتن فذاک مبارکن لم یبارک لم یبارک لن یبارک لن یبارک لا یبارکن لا یبارکن لا یبارکن لا یبارکن الامر من بارک لتبارک لیبارک لیبارک والنهی عن لا تبارک لا تبارک لا یبارک لا یبارک الظرف من مبارک مبارکان مبارکات. گلا کرنے ساڑھے خلاف آپ لفظ خاتم النبی یہ نہیں پڑھنے نہیں آتا گلا ساڑھے نال کر دو ساڑھے پاسے ساڑھے اٹک کے جاہنے نو چھج تا بولے بلا پرون کیوں بولے چھج تا بولے بلا پرون کیوں بولے چھج بولے وہ تو سراخ کوئی نہیں جنہوں آپ 500 سراخ ہن وہ کیوں بولے جی مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی کیسے ہوتے ہیں. رسول اللہ نے مولویوں کو اپنے دین کا وارث قرار دیا حکمرانوں کو قرار نہیں دیا. عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی ناتهم علماءهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم واكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال الله والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتعترن على الحق عطرا ولتكسرن على الحق كسرا او ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. حضور نے امت بنی اسرائیل کے مولویوں کا ذکر فرمایا فرمایا قوم گناہوں میں مبتلا ہو گئی. بنی اسرائیل کے علماء نے روکا. ظاہر ہے حکمران گنڈے ہوتے ہیں وہ آگے ان علماء نے ہتھکڑیاں لا دیتی اندر دے دیتا ہے یہ دہشت گرد ہوتے ہیں یہ فلاں ہوتے ہیں یہ انہوں نے ملک کا ستیہ ناس کر دیتی. اب 72 سال اسی ستیہ ناس کیتا. 10,000 تے آج بھی علماء نمازاں پڑھا رہے ہیں 5,000 تے آج بھی مؤذن اذاناں دے رہا ہے. تسی دسو تہاڈا ریٹ کدھر چلے گئے؟ گلاں کر دیو پورا ملک تباہ کر کے تسا رکھ دیتا.
جس محکمے جاؤ گے ایڈے ایڈے منہ کھول کے بیٹھے اتنی رشوت دو اتنی رشوت دو. ایک فیکٹری چلان واسطے 20 محکمے نو رشوت نہ دیو تو دوسرے دن فیکٹری بند ہو جاندی. گلا کر دو اے وقت قریب ہے محمد عربی دا دین ہن آن والا ہے. توجہ توجہ توجہ